فرمالیں قرآن اور مقصد حیات انسان۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب کو کہ آپ یہاں آئیں گے میری تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا دل محمد چشتی صاحب دامت برکاتہ مولانا سینئر مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ منور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المحبين الصادقين المفلحين الهادين المهتدين وعلى كل من تبعه من أمته إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك اسمه وتعالى جده في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. حمد و ثنا کے بعد آج کی یہ سہانی تقریب محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. بندے فقیر کو اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی اور آپ کے ساتھ میں بھی اس محفل پاک کے اندر شریک ہوا. بہت خوبصورت جناب صاحبزادہ صاحب نے عنوان منتخب کیا. اسی عنوان کو مطالعے میں لانے کے دوران اپنی آنکھیں بھی کھلیں اور دل چاہا کہ ایسے عناوین اور ایسے مضامین ہر انسان کے زیر نظر رہیں اور ہر انسان ان کی طرف توجہ کرے. مقصد زندگی سمجھنا ہو تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے. صاحب مزار کی زندگی پر ایک نظر ڈال لیں تو پتہ چل جائے گا کہ مقصد زندگی کیا ہے.
یہ ہمارے ہادی و رہبر و رہنما ہیں اولیاء کرام، جنہوں نے زندگی گزار کر ہمیں مقصد حیات اور مقصد زندگی بتا دیا۔ خالق کائنات نے اس دنیا کے اندر بلکہ کل کائنات میں کسی بھی شے کو عبث، بیکار، فضول، لغو پیدا نہیں فرمایا۔ خدا کے بندے اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں یوں اعتراف کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، لیکن یہ وہ بندے ہیں جن کے بارے میں خالق لم یزل نے فرمایا، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو یاد خداوندی کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر، تدبر، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں بے ساختہ وہ یوں رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خالق لم یزل، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ سبحانک، تو پاک ہے، یہ تیری شان ہی نہیں اس بات کی کہ تو کسی شے کو بے مقصد پیدا فرمائے۔ انسان کسی بھی شے کو بے مقصد سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی عقل اور ادراک کی کمزوری ہے۔ بسا اوقات اشیاء کی حکمتوں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ حکمت سے خالی ہے۔ خلاق کائنات حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ جب تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے بامقصد پیدا فرمایا، جہاں لوگ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں وہاں پر وہ خود بھی بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین و آسمان کو بے مقصد اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ پھر بھلا انسان جو اشرف المخلوق ہے، جو افضل المخلوقات میں سے ہے، پھر اس کا بے مقصد اور عبث ہونا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو رب العالمین کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس کو خالق کائنات نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین نظام اور شکل میں پیدا فرمایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تو اپنے رب العالمین سے کیسے غافل ہوتا ہے؟ کون سی چیز تجھے رب العالمین سے دور کر رہی ہے؟ حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرا تسویہ کیا، پھر تجھے برابری عطا فرمائی، تجھے اعتدال عطا فرمایا، جیسا چاہا ویسی صورت سے اس نے تجھے نوازا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ شکم مدر کے اندر جیسے چاہتا ہے انسان کو صورت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جنوں کے بعد پیدا فرمایا۔ پہلے اس زمین پر آبادی کے لیے خالق لم یزل نے جنوں کو بھیجا، لیکن جنوں کی سرکشی اور جنوں کا عناد اور جنوں کا تکبر اور جنوں کا غرور خالق لم یزل کو نہ بھایا، تو خالق کائنات نے اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا۔ انہی جنوں کے طرز کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ تو اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں دنگا فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، لیکن خالق لم یزل نے فرمایا، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا۔
اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا جو ذکر فرمایا آدم علیہ السلام کے حوالے سے، تو وہاں پر اللہ نے متکلم کے لفظ استعمال فرمائے، یہ اس کی تعظیم اور تکریم کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اب یہاں پر حقیقی معنی جو آپ نے سنا یہ مراد نہیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی نسبت اور اس میں روح پھونکنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن انسان کے لیے اللہ رب العزت نے تکریم و تعظیم کا اظہار کرتے ہوئے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو تاج کرامت، تاج عزت عطا فرمایا۔ انسان ہر اعتبار سے باقی کائنات سے بہتر ہے، ہر اعتبار سے۔ پھر اللہ نے انسان کو خوبصورت جسم کے ساتھ ساتھ عقل عطا فرمائی، اور عقل کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ انسان اپنے ارادے سے، اپنی اختیار سے اچھائی کرنا چاہے تو اچھائی کرے، بدی کرنا چاہے تو بدی کرے۔ جنوں انسانوں کے علاوہ اس زمین کے اندر بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاند ستارے لے لیں، چرند پرند لے لیں، ان کو اللہ رب العزت نے عقل سے خالی رکھا، لیکن انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی۔ لیکن یہاں بات بہت اہم ہے، اگر عقل انسانی ہی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی، عقل انسانی سے ہی ہدایت حاصل ہو جاتی، تو خالق لم یزل انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا میں نہ چلا تھا، بلکہ پہلا انسانی پہلا نبی بن کر آیا۔ تو پتہ چلا انسان کا نبی کے ساتھ تعلق کتنا ضروری ہے کہ اللہ نے پہلے انسان کو ہی نبوت سے سرفراز فرمایا، کیونکہ عقل انسانی، اس کو ہم فطری نور کہتے ہیں، یہ نور فطرت ہے۔ عقل ایک روشنی ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک وصف ہے جو اللہ نے انسان کے اندر ودیت رکھا، لیکن اس نور فطرت کو جب تک نور وحی سے تعلق حاصل نہ ہو، نور وحی کے ساتھ اس کا ربط نہ ہو، تو یہ بیکار ہے، بلکہ ربط نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات یہ بجھ جاتا ہے، اور جب یہ نور عقل بجھ جاتا ہے تو پھر انسان زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ قرار پاتا ہے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اے محبوب ان قبروں میں پڑے لوگوں کو آپ کیا سنائیں گے؟ اب ان قبر میں پڑے لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں، اس سے مراد مشرکین ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عقل کا نور وحی کے نور سے ربط نہ کر سکا، اپنا تعلق نہ پا سکا۔ وہ لوگ زندہ چلتے پھرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن خالق لم یزل ان کو مردہ کہہ رہا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ نے یہ بھی انسان کی ایک ہسٹری بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس دل تو ہیں، لیکن دلوں کے ذریعے وہ حق کو نہیں سمجھتے، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن انہیں دکھائی نہیں دیتا، کان ہیں لیکن حق کی سنوائی ان کو حاصل نہیں۔ فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی غیر گزرے ہیں۔ جانور بھی اپنے مالک کا احساس کرتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کی آواز پر چلے آتے ہیں، لیکن انسان جب اپنے مالک سے کمال مطلق سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے، ایک جگہ پر تو اللہ اس کو مردہ کہتا ہے اور دوسری جگہ پر انسان کو جانوروں سے گیا گزرا زیادہ گمراہ بھی کہتا ہے۔ خالق لم یزل نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی، جن دو چیزوں کا خیال رکھنا خالق لم یزل نے ہماری ذمہ داری میں ڈال دیا۔ اللہ نے ہمیں جسم بھی عطا فرمایا اور روح بھی عطا فرمائی۔
جسمانی ضروریات کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مہیا فرمایا، ہمارے لیے آسان فرمایا۔ یہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، لباس، یہ جسمانی ضروریات میں سے شامل ہے، لیکن روحانی ضروریات کا بھی سامان اللہ نے وافر مقدار میں پیدا فرمایا۔ جو انسان صرف اپنی جسم کی زندگی کا خیال کرے تو اس کا جسم تو خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ یہ جسم اور روح ان دونوں کی ہمہ وقت آپس میں کھینچا تانی چلی رہتی ہے۔ جب جسم روح پر غالب آ جاتا ہے تو پھر جسم تو ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن روح کمزور اور مردہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب روح کو جسم پر غلبہ نصیب ہوتا ہے، پھر جسم کو بھی طاقت نصیب ہوتی ہے اور روح کو بھی پرواز نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا، اپنے روح کا تزکیہ کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے جسم کا خیال رکھا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے جسم کو طرح طرح کی پریشانیوں اور امراض سے محفوظ رکھا، بلکہ فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی روح کو بالیدگی دی، جس نے اپنی روح کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنی روح کو بیکار کیا وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ اگر ہم یہ دیکھیں، بڑے آسان سے لفظوں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ دیکھیے کہ جسمانی زندگی کے اندر 6 حالات ہیں، یعنی 6 کنڈیشنیں ہمہ وقت جسمانی زندگی کے ساتھ ہیں۔ زندگی ہے یا موت؟ جب روح کے ساتھ جسم کا تعلق رہتا ہے، جسم زندہ ہے، یہ تعلق ٹوٹ جائے تو جسم مردہ۔ پھر انسانی اور جسمانی زندگی کے اندر 2 حالتیں اور ہیں، اور وہ ہیں یا تو صحت ہے یا بیماری۔ اچھی خوراک، اچھا ماحول ملے گا جس میں انسانی کو صحت نصیب ہوگی، اور دوسری خوراکوں اور دوسرے ماحول کی وجہ سے جس میں انسانی بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح جس میں انسانی کبھی بیدار ہے، کبھی غافل ہے۔ اگر نیند سے دور ہے تو بیدار ہے، اور جب نیند اس پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ہماری روحانی زندگی کے بھی 6 حالات ہیں۔ اگر ہماری روح کا تعلق کمال مطلق خالق لم یزل کے ساتھ ہے تو ہماری روح زندہ ہے، اور اگر کمال مطلق سے ہماری روح کا تعلق کٹ جائے تو ہم مردہ ہیں۔ وہ انسان مردہ ہے جس کا تعلق کمال مطلق کے ساتھ نہیں، جس کی روح کے اندر روح کا تعلق رب العالمین کے ساتھ نہیں۔ اسی بنیاد پر تو خالق لم یزل نے کفار کو، غیر مسلموں کو مردہ کہا۔ وہ مردہ جسم کے اعتبار سے نہیں، وہ مردہ اپنی روح کے اعتبار سے ہیں کہ ان کا کمال مطلق کے ساتھ تعلق نہیں۔ اسی طرح علم و عمل، یہ روحانی زندگی کے لیے صحت کا سبب ہے، اور بے عملی انسانی زندگی کے لیے بیماری کا سبب ہے۔ یقین اس کی صحت کا سبب ہے، اس کی بیداری کا سبب ہے، اور شک اس کی غفلت کا سبب ہے، اور شک اس کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہ آیت مبارکہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب کس چیز کو اللہ نے بیماری قرار دیا؟ اس سے ظاہری جسمانی بیماری مراد نہیں، جو دلوں کے ہسپتالوں میں جس کا علاج کرایا جاتا ہے، یہاں پر بیماری سے مراد شک کی بیماری تھی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ وقتی طور پر تو دین کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن دلوں میں شکوک و شبہات تھے۔ وہ چیک کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، بھال رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے کہ اگر اس دین نے ترقی پائی تو اس کو لے لیں گے، اور اگر یہ دین آیا اور چلا گیا تو ہم کیوں کفر و شرک سے اپنا تعلق ختم کریں، ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں گے۔ تو اللہ نے ان کے حوالے سے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جس میں انسانی زہر سے، گولی سے،
आले कत्ल से, आग से मरता है, और जिसमें और हमारी रूहानी ज़िंदगी ये ख़त्म होती है गुनाहों की वजह से, शिर्क की वजह से, कुफ्र की वजह से, गुनाह कबीरा की वजह से, दीगर गुनाहों की वजह से। इसी वजह से एक दुआ का जुमला है, अमा तक़ल्बी अज़ीम जिनायती, ए पाक परवरदिगार मेरे जुर्मों ने मेरी रूह को, मेरे दिल को मुर्दा कर दिया है। तो इस हवाले से भी हमने ज़रा गौर करना है कि अगर हम अपनी जिस्मानी ज़िंदगी का इतना ख़याल करते हैं तो हम अपनी रूहानी ज़िंदगी का इससे ज़्यादा ख़याल करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान मजीद के अंदर मक़ासिद ज़िंदगी और मक़सद हयात बयान हुआ, उसका अमली नमूना हमारे सामने रख दिया। खालिक लम यज़ल ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वज़क्किर, ए प्यारे नबी आप समझाइए, इनको शुऊर ज़िंदगी दीजिए, इनको शुऊर हयात दीजिए। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये आपका शुऊर हयात देना ये अहले ईमान को नफ़ा देगा। अगरचे शुऊर ज़िंदगी कुफ़ार को भी हासिल करना चाहिए, लेकिन चूँकि कुफ़ार के दिल मुर्दा हैं। देखिए ना, मैं बार बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि जब तक बंदा दामन मुस्तफ़ा से दूर है वो मुर्दा है, और वही मुर्दा शख्स जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस के साथ वाबस्ता होकर तौहीद और रिसालत का जाम पीता है तो फ़ौरन अल्लाह उसे ज़िंदगी अता फरमा देता है। फरमाया, अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी कमन मसलू फ़िज़्ज़ुलुमात नूरन यमशी। फरमाया, क्या वो शख्स जो मुर्दा है और वो शख्स जिसके पास नूर है, ये दोनों बराबर हैं? अब इस मुर्दा से मुराद अबू जहल है, और इस नूर रखने वाले शख्स से मुराद जिसको अल्लाह ने फरमाया फ़अह्यैनाहु, हमने उसको ज़िंदा किया, इससे मुराद हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए, इस ईमान लाने के साथ अल्लाह ने फरमाया फ़अह्यैनाहु, मेरे महबूब के दामन अक़दस के साथ वाबस्ता होने की बुनियाद पर हमने उसे फ़ौरन ज़िंदगी अता फरमा दी। और अबू जाल का ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बन न पाया तो खालिक लम यज़ल ने उसको मुर्दा करार दिया। फरमाया, वज़क्किर, ए प्यारे हबीब आप ये शुऊर दीजिए, और आपका ये शुऊर देना नफ़ा देगा मोमिनीन को। वो शुऊर क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नो इंसान को मैंने इसलिए पैदा किया ताकि ये मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें, मुझे पहचानें। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़, मैं इनसे रिज़्क़ नहीं चाहता कि ये कमा कर लाएं और मेरे यहाँ पेश करें। वमा उरीदु अन युतइमून, और ना ही मैं इनसे ये चाहता हूँ कि मुझे खिलाएं। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाला खुद अल्लाह है। ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो क़ुव्वतों वाला, ताक़तों वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि इंसान और जिन की तख़लीक़ का मकसद इबादत है। ये अल्लाह ने इनके सामने मकसद रखा, ये अल्लाह की कोई गरज नहीं, अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम ये मत समझें कि अल्लाह ने जो हमें पैदा फरमाया, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सिफ़त तख़लीक़ का इज़हार करने में, अपनी सिफ़त तख़लीक़ की नमूद करने में हमें पैदा करने का मोहताज था। खालिक लम यज़ल कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़रा, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, वल्लाहुल गनी, और अल्लाह तुम सब से बेनियाज है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने जो इबादत का मकसद हमारे सामने रखा, ये अल्लाह की गर्ज नहीं, ये इंसान का फ़ायदा और इंसान का इसमें कमाल है। यानी अल्लाह ने मुख्तलिफ मराइल से इंसान को ज़मीन पर भेजा,
آسمان سے خاک پر نازل فرمایا، زمین پر نازل فرمایا، یہ ہے من اللہ۔ انسان کا سفر آسمان سے شروع ہوا اور انسان زمین پر آیا، اور زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اے انسان اب اللہ کی طرف پلٹ، اب اللہ کی طرف رجوع کر۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی رسائی اور اس کا قرب ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کرنے سے کے دوران یہ جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس طریقے پر کہ ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق کمانے کے محتاج ہیں، اور اللہ نے ہمیں خود ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن ہر ایک کا ذریعہ رزق، ہر ایک کا ذریعہ کسب وہ مختلف ہے۔ کوئی محنت و مزدوری کس طرح کر کے اپنا رزق حاصل کر رہا ہے، اور کوئی دکان اور تجارت کے ذریعے، کوئی کس انداز میں، کوئی اپنی زبان کے ذریعے، کوئی اپنے ہاتھوں کے ذریعے، کوئی اپنے قلم کے ذریعے، مختلف انداز میں انسان اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا قرب پانے کے لیے خالق لم یزل نے نیک اعمال بہت سے پیدا فرمائے۔ جس طرح ہمارے لیے ذرائع رزق بے شمار پیدا فرمائے، اسی طرح ذرائع قرب یہ بھی بے شمار پیدا فرمائے، لیکن اللہ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتایا کہ تو قرب پا سکتا ہے اس عمل کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے۔ اللہ نے یہ بیان نہیں فرمایا، اس لیے تاکہ ہر انسان ہر نیک عمل کو اس نیت سے اپنائے، ہو سکتا ہے اسی نیک عمل کی بدولت مجھے خلاق کائنات کا قرب نصیب ہو جائے۔ حضرت بشر حافی نے کیا کیا تھا؟ ایک ورق اٹھایا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس ورق کو خوشبو سے دھویا، پھر خوشبو میں بسایا، اور یہ عمل اللہ کو پسند آیا۔ اس شرابی کو اللہ نے فوراً ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا، عبادت نام ہے فقط روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا یا جہاد کرنے کا، اس کا نام عبادت ہے فقط، اس کے علاوہ عبادت نہیں۔ دیکھیے اگر اسی چیز کو مقصد زندگی سمجھا جائے تو پھر 24 گھنٹے میں 5 وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، تو اتنے ٹائم میں تو انسان اپنے مقصد زندگی پر پورا اترتا نظر آتا ہے، تو باقی جو 23 گھنٹے بنتے ہیں اس میں وہ اپنے مقصد سے خالی اور دور ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رمضان کا روزہ یہ انسان کے لیے مقصد زندگی ہے، تو رمضان کا روزہ تو سال میں 1 مرتبہ ہم رکھتے ہیں، تو 11 ماہ کیا ہم مقصد زندگی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ یا حج ہے تو حج تو صاحب استطاعت پر ہے، زکوٰۃ ہے وہ بھی صاحب استطاعت پر ہے، تو پھر کیا مطلب کہ جن لوگوں کو حج کے وسائل میسر نہیں، جن پر زکوٰۃ نہیں بنتی، وہ اپنے مقصد حیات سے خالی ہیں؟ اسی چیز کو خالق لم یزل نے سورۃ البقرہ میں ہمیں سمجھایا، فرمایا لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اس سے پہلے قبلہ کا ذکر تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز کے اندر اس کو قبلہ بنا لینا یا اس کو قبلہ بنا لینا یہ نیکی نہیں، یعنی اس کا مطلب کہ یہ نماز ہی ادا کرنا یہ نیکی نہیں، نیکی کے لیے بہت سی شرائط ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ،
نیکی کے لیے پہلا ضروری امر یہ ہے ایمان اور اعتقاد ہو۔ اگر ایمان اور اعتقاد نہیں تو پھر کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فرقان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ قیامت والے دن ہم کفار کے جو دنیا کے اعتبار سے ظاہری طور پر اچھے اعمال تھے ہم انہیں گرد و غبار کر دیں گے، ہم ان کو ہوا میں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، یعنی مطلب ان کو کوئی نفع مند نہیں ہوگا۔ تو نیکی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے گرویدہ ہونا، صرف اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننا بلکہ اللہ کی حد درجے کی تعظیم اور توقیر اپنے دل میں رکھ کر اس کی اطاعت و بندگی کا اظہار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اسی کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں جو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس ایمان کو وہ جو کلمات ہیں ان کی اصل یہ بھی آیت مبارکہ ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے ایمان لانے کے بعد اللہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا نیکی یہ کہ تم ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد کس چیز کو نیکی کہا جا رہا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی بنیاد پر انسان اپنا مال دے۔ یہاں نماز کا بھی ذکر نہیں ہوا، روزوں کا ذکر نہیں ہوا، یہاں اللہ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ، کہ وہ اپنا مال دے، لیکن مال دینے کی بنیاد کیا ہو؟ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہو۔ اور یہ علی حبہ آگے تمام کلمات کے ساتھ مربوط ہے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر مال دے ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل، مساکین کو اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ یہاں پر مال دینا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اب اس کے اندر ذوی القربہ، تو ذوی القربہ کے ساتھ مالی معاملات رکھنا اور ان کے ساتھ اتنے سلوک سے پیش آنا، اس کو اللہ کریم نیکی فرما رہا ہے۔ اسی طرح یتامى، مساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اللہ کی محبت میں نماز قائم کرے اور اللہ کی محبت میں زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اللہ کی محبت میں اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اب یہ تمام چیزوں کا تعلق آپ دیکھیں تو خالق لم یزل مقصد زندگی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی کا نام عبادت، اور یہ تمہارا مقصد زندگی نہیں بلکہ تمہارا مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد پر جو بھی نیک عمل کیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی ہے، اور جس میں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا شامل نہ ہو وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشقت طلب عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں بنتا۔ ہم نے اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھ کر اپنا مقصد زندگی ہم نے سمجھنا ہے۔ اب خالق کائنات نے ہمارے سامنے اس مقصد زندگی کو عیاں کر دیا، لیکن ہم اگر یہ دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر بہت سے معاملات ہیں، کھانا پینا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، سونا بھی ہے، کمانا بھی ہے، شادی بیاہ بھی کرنے ہیں، اور بھی معاملات ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف نماز روزے کے تو بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان کے معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہیں یا مالی معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہوتے ہیں، وہ بڑے غلط طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔
تو ایسی معاملات کو یوں اس روش پر لے کر چلنا، اس صورت کے اندر نماز روزہ بھی اپنے کمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کو نماز پڑھنا تو نصیب ہوتی ہے، لیکن نماز کا ثمرہ نصیب نہیں ہوتا، جس طرح کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی یہ خاصیت ہے، یہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب اگر ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سودی کاروبار بھی چلا رہا ہے، حرام کے طریقے پر رزق بھی کما رہا ہے، تو پھر اس کی نماز کیسے قبول ہو؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں عملی طریقے پر ہمیں مقصد زندگی سمجھا دیا۔ آپ بتائیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے مکانات بنائے، آپ نے کتنے اپنے کاروبار کو پروان چڑھایا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل تمام انسانوں کی عقل سے بالاتر اور زیادہ ہے، لیکن اتنی بڑی اور وسیع عقل کے باوجود آپ نے اپنی عقل کو اگر خرچ کیا ہے تو خدمت خلق میں خرچ کیا ہے، خرچ کیا ہے تو تبلیغ دین میں خرچ کیا ہے، خرچ کیا ہے تو اللہ کا قرب پانے میں خرچ کیا ہے۔ اور ہم آپ کی امتی ہونے کے ناطے کنتم خیر امہ، میرا اگرچہ موضوع ہے مقصد حیات انسان، لیکن اگر حیات انسان میں تخصیص کر کے حیات مسلم کو رکھا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرے سامعین سننے والے جو ہمارے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو اور تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم معاشرے کو بہترین انداز میں قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ آگے لے کر چلو، اور معاشرے کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیا جاتا اس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ سیاست کو مسجد سے دور رکھا جائے، یا ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو جمعے کا نظام ہے، خطبہ جمعہ ہے، یہ ہے ہی سیاسی پالیسیوں پر مبنی، کہ جمعہ کی نماز میں سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور ہم نے جمعہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے اور اپنے محلے میں پڑھیں تاکہ ہم اپنے محلے کے مسائل سے باخبر ہوں، اور امام صاحب پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے بلکہ وہ حکم کرے۔ لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہم مسجدوں کے اوپر ممبر پر بیٹھنے والے لوگوں کو گفتگو کرنے کا پابند کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ غلط، اور پھر ہمارا جو سماجی نظام ہے یا معاشرتی نظام ہے یا معاشی نظام ہے، بڑے جلے سڑے جملے سننے پڑتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ اس طریقے پر خرید و فروخت نہیں کی جاتی، اس طریقے پر کاروبار نہیں چلتا، تو آگے سے ہمیں جواب دیا جاتا ہے او جی آپ مسجدوں میں جائیں، یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے طرح طرح کے بہانے بنا کر رشوت کو بھی اپنے لیے حلال سمجھا ہوا ہے۔ تو پھر اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے امت مسلمہ، تو پھر یہ امت مسلمہ باقی امتوں کی لیڈ کیسے کرے گی؟ اللہ نے تو فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کا لیڈر بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بندہ مومن کی زندگی کا اہم مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور یہی مقصد تھا ہر نبی کا، اور ہر نبی کو جو ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، وہ اسی بنیاد پر کہ اس نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ آپ ذرا بازار میں جا کر کسی غلط شخص کو غلط کہہ کر تو دیکھیں، روکنا تو بڑی دور کی بات، اس غلطی کرنے والے شخص کو اس کی غلطی ہی آپ باور کرا دیں کہ یہ تو نے غلط کیا ہے، پھر دیکھیں کہ اس کا ایکشن کیا لیا جاتا ہے، پھر بازار کے اندر آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کا ہی کام تھا، جن کو اللہ نے اولو العزم ہمت والے رسول قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے 7 اولادیں ہوئیں،
اور ان میں سے سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کے 6 اولادیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وصال فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقصد اور مشن پر ان غموں کو مسلط نہیں ہونے دیا۔ جنگ بدر کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان بدر میں شرکت کا موقع نہ ملا، لیکن ان کو بدر میں شریک ہونے والے لوگوں جتنا اجر و ثواب بھی ملا، مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ میں رہے۔ تو پتہ چلا نہ جہاد مقصود ہے نہ نماز مقصود ہے، مقصود تو اطاعت رسول ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کا حکم مانا حقیقت میں اس نے اللہ کا ہی حکم مانا ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اور اہلیہ تھی، وہ بیمار تھی۔ اب بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، آپ صحابہ کرام کو بھی روانہ کر سکتے تھے، آپ کا ایک عذر معقول تھا، آپ کی جوان بیٹی گھر میں بیمار ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ بیٹیاں جب بیمار ہوتی ہیں تو پھر باپ کی شفقت کی کتنی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو اگر تم اپنا مقصد زندگی سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ لو۔ بلکہ میں ایک بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر کفار سے مقابلہ کرنا ہے یا میدان احد میں جا کر مقابلہ کریں۔ تو جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے جذبات یہ تھے کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم کھلے میدان میں کفار سے مقابلہ کریں گے، اور چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کے جذبات زیادہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو لیا اور آپ اپنے حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے، جنگی ساز و سامان سے آپ لیس ہوئے اور تیار ہو کر آپ باہر نکلے۔ تو پھر وہی صحابہ دوسرے صحابہ سے مشورہ کر کے کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اگر ہم مدینہ میں ہی رہ کر کفار سے مقابلہ کریں، اگر وہ ادھر جنگ کریں گے تو ہم مدینہ کی گلی کوچوں سے واقف ہیں، نتیجتاً ہم ان کو پسپا کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میں نکل پڑا ہوں، اب تم میں سے کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، میں اللہ کی راہ کی طرف اب چل پڑا ہوں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مقصد زندگی اعلاء کلمت اللہ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں جب اللہ کی راہ میں چلا ہوں تو میرا بھروسہ تمہارے اوپر نہیں، میرا اعتماد تمہارے افراد پر نہیں، بلکہ میرا اعتماد اور میرا بھروسہ علی اللہ، اللہ کی ذات اقدس پر ہے۔ یہی بات تو آپ نے کفار مکہ کے سامنے کہی کہ تم مجھے طرح طرح کی پیشکشیں کرتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، تم مجھے کبھی بھی میرے مشن سے نہیں روک سکتے۔ یہ ہے زندگی کے نصب العین سے پیار، یہ ہے اپنے ہدف کے ساتھ لگن کہ کچھ بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ موت ہی آئے گی نا، تو مجھے وہ موت پسند ہے، لیکن اپنے نصب العین، اپنے مقصد، اپنے ہدف سے ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹنا یا راہ بدلنا یہ مجھے پسند نہیں۔ تو جب بندہ مسلم کا مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صرف ان ارکان کو بجا لانے کا نام نہیں، بلکہ میں مثال کے طور پر آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ اعتکاف کرنا عبادت ہے، بلکہ ماہ رمضان کی سب سے بہترین عبادت ہے، اس میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے،
ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں کا میں نے قرض دینا تھا، وقت آ چکا ہے لیکن حالات نہیں کہ میں ادا کر سکوں، اگر آپ میرے ساتھ اس کے ہاں چلیں اور آپ کچھ سفارش کر دیں تو وہ مجھے مہلت دے دے گا۔ اب آپ اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اعتکاف اللہ کی بندگی ہے، اعتکاف عبادت ہے، اور عبادت کو اللہ نے مقصد زندگی قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف کو چھوڑ کر چاہے کسی عذر سے بھی بندہ اعتکاف سے مسجد سے باہر نکلے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے تھے، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، ترجمان القرآن تھے، مسائل شریعہ سے وہ خوب واقف تھے۔ ہم ان کو مسائل شریعہ سکھانے والے نہیں بلکہ ہم ان سے سیکھنے والے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک شخص کے لیے اعتکاف، وہ بھی ماہ رمضان کا، وہ بھی مسجد نبوی کا اعتکاف، آپ یہ چھوڑ کر ایک شخص کے لیے چاہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو کسی بندے مسلم کی حاجت کے لیے چل پڑتا ہے تو اللہ اس کو کئی اعتکافوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا یہ مقصد زندگی صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد زندگی خدمت انسانیت ہونا چاہیے۔ عبادت اسی چیز کا نام ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی بندہ تیمارداری کر رہا ہے، جماعت اس سے ساکت ہے، اگر کوئی شخص ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے اور ہمارے علاوہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور اس کو شدید مدد کی ضرورت ہے، اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، وہ زخمی ہو سکتا ہے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کو ہم بندگی کہتے ہیں، نماز کو ہم عبادت کہتے ہیں، اور اگر یہی مقصد زندگی ہے تو پھر تو نماز میں رہنا چاہیے، اس بندے کی آواز کی طرح متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری شریعت محمدیہ کہتی ہے اس اندھے اور معذور کی مدد کے لیے نماز توڑ دو گے تو تمہیں پھر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اجر و ثواب عبادت پر ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم علی حبہ، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہے۔ اس محبت اور اس اللہ کی رضا کی بنیاد پر کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، بلکہ کتے کو بھی پانی پلایا جائے تو وہ پانی پلانے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے پانی پلایا خدا خوفی کی بنیاد پر، خدا کی مخلوق سمجھ کر، خدا کی محبت میں۔ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ وہ فاحشہ عورت اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئی۔ میں نے اسی وجہ سے یہ ذکر کیا، یہ بات میرے ذہن کے اندر ہے، میں اس کو دوسری مرتبہ پھر ذکر کر رہا ہوں کہ بھائیوں، کوئی بھی ہمیں نیک عمل کا موقع ملے ہم اس کو چھوٹا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر چھوڑیں مت، نہ جانے اسی چھوٹے عمل کے اندر ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ تھے، آپ کے مرید خاص تھے حضرت حبیب اجمی۔ تو چونکہ وہ اجمی تھے، عربی النسل نہیں تھے، عربی زبان گرچہ وہ بولتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عجم کا شخص عربی اس فصاحت و بلاغت سے نہیں ادا کرتا جو خالصتاً ایک عربی شخص ادا کرتا ہے۔ عموماً یوں ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی کی ملاقات کے لیے آئے، نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا تھا کہ آپ چل دیے، اس ارادے سے چل دیے کہ حبیب اجمی جب نماز پڑھائیں گے تو ان کے قرآن مجید کی تلاوت عربوں کی تلاوت کی طرح نہیں، تو لہٰذا میں آگے جا کر نماز پڑھوں گا۔ راستے میں اللہ کریم سے مناجات کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہے پروردگار یہ تو بتائیے کہ تیری رضا کس بات میں ہے، آج میں اس کو پہلے سر انجام دوں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میری رضا جس میں تھی وہ تو تم چھوڑ کر آ گئے، میری رضا یہ تھی کہ تم حبیب اجمی کے پیچھے نماز ادا کرتے تو میں تمہیں مراتب سے نوازتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بسا اوقات انسان ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہے،
یا ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے، اس کو وہ چھوٹا اور معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بات اور وہ عمل اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو لہذا بندہ مسلم کا مقصد زندگی وہ اللہ کی رضا ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے ہم تعین نہیں کر سکتے کہ اس جانب کو جائیں گے تو اللہ کی رضا ملے گی، ادھر کو جائیں گے تو اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ دیکھیے ایک آیت مبارکہ جو آپ لوگ بار بار اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، یہ پوری آیت، اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ خطاب مومنین کو ہے، اے مسلمانوں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے یہ رشتے ناطے، یہ دنیاوی ساز و سامان، یہ تجارتیں، یہ محلات تمہیں زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو عذاب الہی کا انتظار کرو۔ آج ہماری مسجدوں میں نماز تو ہو رہی ہے، آج پاکستان سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے ملکوں میں سے پہلے نمبر پہ ہے۔ آج ہمارے اندر بہت سے ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کتنے کوشاں ہیں۔ آپ کی یہ مسجد ہے، ابھی آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت انتظام کیا جاتا ہے، محفل پاک کا وقت نکالا جاتا ہے، پھر آپ کو جمع کرنے کے لیے بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے، کارڈ چھاپے جاتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد زندگی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے، ہم اس کو ایک زندگی کی روٹین کا کام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دین کی سربلندی کرنا، سربلندی کے لیے کوشاں ہونا بندے مسلم کی زندگی کا مقصد اولین ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ بدر میں مال غنیمت پاتے ہیں، جنگ احد میں مال غنیمت پاتے ہیں، جنگ حنین سے مال غنیمت پاتے ہیں، جنگ تبوک سے مال غنیمت پاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ انہوں نے کون سے مکانات بنائے، انہوں نے کون سے کاروبارات کو ترقیاں دی، انہوں نے جو کچھ بھی ان کو ملا انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ان کو اللہ نے سکون عطا فرمایا۔ تو سکون قلبی کے لیے، راحت قلبی کے لیے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ گفتگو اپنے اختتام کو قرآن مجید پڑھ لیجئے، تو اللہ کریم جہاں اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے ان کاموں کو کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان اخلاص سے نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ سچوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ طہارت ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ یہ طہارت جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی اس دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ نظام آئے وہ مقصد زندگی بتانے میں اور آگے اس کو اپلائی کرنے میں وہ ناکام ہو گئے۔ آج یورپ کا نظام ہمارے سامنے ہے، وہ لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب اپنے مقصد سے دور ہو اس کو چین و قرار نہیں ملتا۔ ہر چیز کو چین اور قرار اسی وقت ہی ملتا ہے جب وہ اپنے محل اور مرکز میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ گلاس میں پانی ہے، یہ پانی اس گلاس کے اندر ہے تو یہ قرار میں ہے۔ ابھی اس پانی کو گلاس سے نکال کر انڈیل دیا جائے، یہ کبھی ادھر کو نکل جائے گا، کبھی ادھر کو نکل جائے گا۔ ایسے ہی جب رضائے الہی کو انسان چھوڑ دیتا ہے پھر وہ شترے بے مہار کی طرح چل پڑتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا میں نے کدھر کو جانا ہے۔ پھر کوئی چوہائی اس کی لگام پکڑ لے تو اسی کو وہ اپنا قائد مان لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شترے بے مہار کی طرح پیدا نہیں فرمایا، بلکہ انسان کو بہترین رہنما انبیاء کی صورت میں عطا فرمائے، اور ہمیں سب سے بہترین رہنما عطا فرمایا، جس کے بارے میں جس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے
جس کا مالک اس کو لے کر چلتا ہے۔ اگر نرم زمین پر بیٹھنے کا کہے تو ادھر بیٹھ جاتا ہے، اگر سخت زمین پر بیٹھنے کا کہے تو ادھر بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا بندہ مومن بھی اپنے نبی کا یوں ہی فرما بردار ہونا چاہیے کہ نبی نے جدھر کہہ دیا وہ کرے، اور نبی نے جدھر بٹھا دیا ادھر بیٹھے، اور نبی نے جس سے منع کر دیا اس سے وہ باز آ جائے۔ یہ ہے انسان کا مقصد زندگی، اور اس مقصد زندگی کو پانے کے لیے 2 3 4 راستے نہیں، فقط ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی۔ اے پیارے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، اگر اللہ کی محبت اور اس کی رضا اور اس کا قرب پانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے، تم میری اتباع کرو۔ خالق لم یزل کی بارگاہ میں التجا ہے، اے رب کائنات اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں بامقصد اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔